लुआबे दहन लगाकर बाजू जोड़ दिया। रावी कहते हैं मैं बुढ़ापे में उनको देखा, उनको जिस्म में नकाहत कमजोरी आ गई बुढ़ापे में, लेकिन वो बाजू जो लुआबे दहन मुस्तफा से जुड़ा हुआ था वो अपनी जवानों की तरह काम करता था। वो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लुआबे दहन में सबसे बाला आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, मुल्के कौनैन में अंबिया ताबी रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। क्या खबर इतने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कुछ गई जिसके आगे सभी फशरें, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। मका का उजाला है जिस मका का उजाला हमारा नबी। बज़्म आखिर का शम्मा फरूज़ा हुआ, नूरे अव्वल का जलवा हमारा नबी। जिसने मुर्दा दिलों को दी उम्र अबद है वो जाने मसीहा हमारा नबी। इतर मंगवा कर इस्तेमाल करती, मगर हजरत उतबा रदी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म की खुशबू गालिब आ जाती। उम्मे आसिम कहती है कि मैंने उतबा से पूछा, ए उतबा इतना महंगा इतर कहाँ से मंगवाते हो? फरमाया मैं तो सादा तेल लगाता हूँ, मैं तो कोई महंगा इतर नहीं लगाता। वो फरमाने लगी किसी महफिल में तुम चले जाओ तो सबसे ज्यादा खुशबू तुम्हारे जिस्म की होती है। हजरत उतबा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे एक बार मेरे जिस्म पर आमुले निकल आए, थोड़े फुंसियां, दर्द बहुत ज्यादा थी। मैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गया। अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरे जिस्म में बहुत तकलीफ है। फरमाया लेट जाओ। हजरत उतबा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैंने कमीज उतारी, सतर ढांपा और लेट गया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे दहन मेरे जिस्म पर लगाना शुरू कर दिया। हजरत उतबा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं खुदा की कसम मेरा दर्द भी जाता रहा, मेरे जख्म भी जाते रहे और उस दिन से आज तक मेरे जिस्म से खुशबुएं आ रही हैं। प्यारे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, ग़ज़वा खंदक में जब खंदक खोदते हुए सैयदना जाबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की आंख निकल रही है तो आका करीम की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं। किसी के जिस्म में तकलीफ है तो आका करीम की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं। और आइए अब और वाक़या सुनते हैं। ग़ज़वा अन्हु आका करीम की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, सरगोशी करते हुए कान में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह घड़ में थोड़ा सा आटा था, आपके लिए कुछ खाना तैयार करवाया है, आका मेरे साथ चलिए और खाना तनावुल फरमा लीजिए। दोनों जहां के दाता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया। हजरत जाबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या किया था? उन्होंने कान में आकर अर्ज किया था, सरगोशी की थी कि आका घर में थोड़ा सा आटा है, आपके लिए कुछ खाना तैयार करवाया है, या रसूलल्लाह मेरे साथ चलिए। और हमारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखिए। आपने ऐलान कर दिया, क्या ऐलान किया? फरमाया ए सहाबा चलो आज जाबर के घर तुम्हारी कि हम ये जो दुरूद शरीफ अभी पढ़ रहे हैं तो ये दुरूद पाक हमारे नामा अमाल में 10 नेकियां लिख देगा। अभी जो दुरूद शरीफ पढ़ेंगे हमारे 10 गुनाह मिटा दिए जाएंगे। अभी जो दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जन्नत में हमारे 10 दर्जे बुलंद होंगे। कभी हमने ये नीयत हाजिर करके फिर दुरूद शरीफ पढ़ा? शायद बहुत कम होंगे कि जिन्होंने ये नीयत की हो और नीयत के साथ फिर दुरूद शरीफ पढ़ा हो। वैसे दुरूद शरीफ पढ़ते रहते हैं लेकिन कभी ये नीयत इल्ला माशा अल्लाह बहुत कम इस्लामी भाई। तो आज से इस मुबारक दिन से हम ये नीयत करते हैं कि जब भी हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर
درود پڑھیں گے تو نیت کریں گے کہ اب جو درود پڑھیں گے تو ہمارے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے اور جنت میں 10 درجے بلند ہوں گے۔ ایک مرتبہ دوبارہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب۔ میرے پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کچھ عطا کیا، جتنا عطا کیا، اس کو شمار میں لائے کون؟ کوئی اس کو گن سکتا ہے؟ کوئی شمار کر سکتا ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا عطا کیا؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلے گلزار بنا دیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پتھر کو کاٹ دینے والی چھری کے نیچے محفوظ رکھا، حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کا معجزہ دیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم سکھا دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا عصا کا معجزہ عطا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اندھوں کو 3 معجزے دیے، کسی کو 4 معجزے دیے، لیکن جب باری آئی میرے اور آپ کے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ، بے شک آ گئے تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل، سراپا معجزہ، انہیں سر سے لے کر پاؤں تک سراپا معجزہ بنا دیا، ان کے بال معجزہ، ان کی پیشانی معجزہ، ان کی آنکھیں معجزہ، بینی اطہر معجزہ، لعاب دہن معجزہ، کہ ہم یہ جو درود شریف ابھی پڑھ رہے ہیں تو یہ درود پاک ہمارے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دے گا۔ ابھی جو درود شریف پڑھیں گے ہمارے 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے، ابھی جو درود شریف پڑھیں گے جنت میں ہمارے 10 درجے بلند ہوں گے۔ کبھی ہم نے یہ نیت حاضر کر کے پھر درود شریف پڑھا؟ شاید بہت کم ہوں گے کہ جنہوں نے یہ نیت کی ہو اور نیت کے ساتھ پھر درود شریف پڑھا ہو۔ ویسے درود شریف پڑھتے رہتے ہیں لیکن کبھی یہ نیت الا ماشاء اللہ بہت کم اسلامی بھائی۔ تو آج سے اس مبارک دن سے ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ جب بھی ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں گے تو نیت کریں گے کہ اب جو درود پڑھیں گے تو ہمارے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے اور جنت میں 10 درجے بلند ہوں گے۔ ایک مرتبہ دوبارہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب۔ میرے پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کچھ عطا کیا، جتنا عطا کیا، اس کو شمار میں لائے کون؟ کوئی اس کو گن سکتا ہے؟ کوئی شمار کر سکتا ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا عطا کیا؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلے گلزار بنا دیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پتھر کو کاٹ دینے والی چھری کے نیچے محفوظ رکھا، حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کا معجزہ دیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم سکھا دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا عصا کا معجزہ عطا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اندھوں کو 3 معجزے دیے، کسی کو 4 معجزے دیے، لیکن جب باری آئی میرے اور آپ کے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ، بے شک آ گئے تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل، سراپا معجزہ، انہیں سر سے لے کر پاؤں تک سراپا معجزہ بنا دیا، ان کے بال معجزہ، ان کی پیشانی معجزہ، ان کی آنکھیں معجزہ، بینی اطہر معجزہ، لعاب دہن معجزہ، زبان اقدس معجزہ۔ الہ دیار المحبوب میں علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی آنکھ ضائع ہو گئی،
سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعاب دہن لگایا، آنکھ اپنی جگہ رکھ دی۔ راوی کہتے ہیں فرق محسوس نہیں ہوتا تھا کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں کبھی تیر لگا بھی تھا کہ نہیں۔ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جسم سے خوشبوئیں آیا کرتی تھی، ان کا بدن خوشبودار تھا۔ عاصم آپ کی زوجہ کہتی ہیں کہ ہم بہترین سے بہترین عطر منگوا کر استعمال کرتی، مگر حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کی خوشبو غالب آ جاتی۔ عاصم کہتی ہیں کہ میں نے عتبہ سے پوچھا، اے عتبہ اتنا مہنگا عطر کہاں سے منگواتے ہو؟ فرمایا میں تو سادہ تیل لگاتا ہوں، میں تو کوئی مہنگا عطر نہیں لگاتا۔ وہ فرمانے لگیں کسی محفل میں تم چلے جاؤ تو سب سے زیادہ خوشبو تمہارے جسم کی ہوتی ہے۔ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ایک بار میرے جسم پر آملے نکل آئے، تھوڑے پھنسیاں، درد بہت زیادہ تھی۔ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، عرض کی یا رسول اللہ میرے جسم میں بہت تکلیف ہے۔ فرمایا لیٹ جاؤ۔ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے قمیض اتاری، سطر ڈھانپا اور لیٹ گیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن میرے جسم پر لگانا شروع کر دیا۔ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم میرا درد بھی جاتا رہا، میرے زخم بھی جاتے رہے، اور اس دن سے آج تک میرے جسم سے خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، غزوہ خندق میں جب خندق کھودتے ہوئے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ نکل رہی ہے تو آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، کسی کے جسم میں تکلیف ہے تو آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ اور آئیے اب اور واقعہ سنتے ہیں۔ غزہ عنہ آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، سرگوشی کرتے ہوئے کان میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ گھڑ میں تھوڑا سا آٹا تھا، آپ کے لیے کچھ کھانا تیار کروایا ہے، آقا میرے ساتھ چلیے اور کھانا تناول فرما لیجئے۔ دونوں جہاں کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کر دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے کان میں آ کر عرض کیا تھا، سرگوشی کی تھی کہ آقا گھر میں تھوڑا سا آٹا ہے، آپ کے لیے کچھ کھانا تیار کروایا ہے، یا رسول اللہ میرے ساتھ چلیے۔ اور ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان دیکھیے، آپ نے اعلان کر دیا۔ کیا اعلان کیا؟ فرمایا اے صحابہ چلو آج جابر کے گھر تمہاری دعوت ہے۔ سب کے سب صحابہ کرام سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چل دیے۔ ادھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں پریشان ہو گیا کہ کھانا تو تھوڑا سا ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کر دیا، اب ہوگا کیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ فرمانے لگی قربان جائیے اس دور کی صحابیات پر کہ ان کا کیا عقیدہ تھا۔ ان کی زوجہ کہنے لگی جب ہم بتا چکے کہ کھانا کتنا ہے تو اللہ اور اس کا رسول ہم کو رسوا نہیں کریں گے۔